محمدن عبدہ ورسولہ. دیکھو اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. اور عبدہ ورسولہ کو اللہ کے بندے ہیں، اور یہ بندے کا لفظ بول کر اس سے ثابت کر لیا کہ وہ محض بشر ہیں، بس اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے. کبھی سنا آپ نے یہ اس دلیل کو؟ عام بیان کرتے ہیں نا، ان کو سبق رٹائے گئے ہیں، یہ رٹی ہوئی چیزیں ان کو اس پر لکھنے رد کرنے کے لیے کہ یہ جہالت کی بات ہے. جواب کیا ہے کہ یہ یعنی عبد و رسول حضور علیہ السلام کے عبد ہونے سے بشر ہونا ثابت کرنا یہ نری جہالت ہے. کیا ہے؟ نری جہالت. عبد ہونا نہ اس کا تعلق بشر سے ہے، نہ نور سے ہے، نہ جن سے ہے. عبد بشر بھی ہوتے ہیں، عبد نور بھی ہیں، اور عبد جن بھی ہیں، اور عبد شجر و حجر بھی ہیں، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کا عبد ہے. لہذا عبد سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ بشر ہیں. یہ جہالت ہے. یہ کیا ہے؟ کہیں کہ حضور علیہ السلام کی بشریت پر عقیدہ رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے. سب انبیاء کی بشریت پر عقیدہ رکھنا ایمان کا حصہ ہے. وہ بشریت ہیں، ان میں بشر ہیں، بلکہ سید البشر ہیں. کیا ہیں؟ بشروں کے سید و سردار ہیں. مگر یہ جو استدلال ہے کہ عبد و رسول و بشر ہیں، عبد کا کوئی معنی بشر نہیں ہوتا. عبد کا معنی بشر، یہ میری جہالت ہے. عبد کہتے ہیں بندہ، عبادت کرنے والا. عبد عبادہ، اس سے ہے عبادت. اور عبودیت، عبادت اور عبودیت یہ بندگی کو کہتے ہیں، بندگی اور عبادت کو. تو کائنات کی ہر شے اللہ کی بندگی میں ہے. ہر شے اللہ کی بندگی میں ہے، خواہ وہ بشر ہیں، خواہ وہ جن ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ یعبدون، وہ عبادت کریں. تو وہ بھی عبد ہوئے، جن بھی عبد ہوئے اور انسان بھی عبد ہوئے. لیعبدون، لیعبدون. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تو دیکھو اس میں اللہ پاک نے انسانوں کو اور جنوں کو دونوں کو کہا لیعبدون. تو جو عبادت کرتے ہیں ان کو عبد کہتے ہیں، اور جس کی عبادت کی جائے اس کو معبود کہتے ہیں. عبد بمعنی عابد. عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عابد، عبادت کرنے والا، بندہ، بندگی کرنے والا. اور جس کی عبادت کریں اسے معبود کہتے ہیں. تو اب اسے بتائیں کہ عبد تو عبادت سے ہے، عبد تو اس سے بشریت کہاں سے گھس گئی اور نورانیت کہاں سے نکل گئی. یہ جملے بیٹے سمجھانے کے لیے یہ کام آنے ہیں آپ کو. یہ کہیں کہ یہ دین میں بعض لوگ فتنہ پیدا کرتے ہیں اور فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں. آپ ایک ہمیشہ نصیحت یاد رکھیں، جو بھی عقیدہ آپ اپنا بیان کریں اس کو کتاب و سنت کہیں. کیا کہیں؟ کتاب و سنت کا. یہ نہ کہیں ہمارے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، نہ، آپ کہیں یہ کتاب و سنت کا عقیدہ ہے، قرآن و سنت کا عقیدہ ہے، اور قرون اولیٰ کے ائمہ دین کا عقیدہ ہے جو انہوں نے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ اسلام نے جو دیا، یہ وہ عقیدہ ہے کتاب و سنت کے مطابق. بعض لوگ فرقہ واریت پیدا کرتے. اب یہ میں آپ کو بولی سکھا رہا ہوں. کیا کہ بعض لوگ دین میں فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں اور فتنہ پیدا کرتے ہیں اور ویسے مسائل چھیڑتے ہیں ناجائز جس سے انبیاء علیہ السلام یا حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں تنقیص ہو، کمی ہو.
تو عبدہ و رسولہ یہ حضور علیہ السلام کی شان، دو شانیں ہیں، ایک شان عبدیت ہے اور ایک آپ کی شان رسالت ہے۔ شان عبدیت، عبد ہونے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ بندہ ہونے کا مطلب کیا؟ اللہ کی بندگی کرتے، عبادت کرتے ہیں۔ اور رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو مخلوق کی طرف مبعوث فرمایا ہے، مخلوق کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔ تو عبد ہونا عبادت سے ہے، اس میں بشریت کہاں سے داخل ہو گئی اور نورانیت کہاں سے نکل گئی؟ اس کا کوئی تعلق نہیں اس بحث کا، یہ جہالت ہے، محض لوگوں کے عقیدے خراب کرنے اور فتنہ پیدا کرنا دین میں، فرقہ واریت، اس طرح کے جملے بولتے ہیں۔ یہ جملے سائیکولوجیکل امپیکٹ ڈالیں گے ان پر۔ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی نا؟ جب آپ یہ بولیں گے نا جملے، تو یہ ہوگا کہ آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں اسلام کے مین سٹریم کو، اور اس سے ڈیفرنٹ بات کرنے والے وہ فرقہ واریت کر کے متنازع مسائل کو چھیڑتے، فرقہ واریت کرتے ہیں، دین میں فتنہ گری کرتے ہیں اور ایسی بحثیں چھیڑتے ہیں جس سے امت کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ جملے بیٹے آپ رٹ لیں، اس قسم کی جملے باتیں کرنی ہیں، مگر جوش اور جذبے سے نہیں کرنی۔ تو یہ باتیں سمجھانی ہے، سمجھانے کے طریقے سے کرنی ہے۔ تو بتانا ہے کہ اس میں عبدیت میں کوئی نہ بشریت کا کے اوپر عبدیت کا انحصار ہے، نہ نورانیت پر۔ نور بھی عبد ہیں، کیا؟ اللہ کے۔ جنات بھی عبد ہیں، انسان بھی عبد ہیں، بشر بھی عبد ہیں، شجر بھی عبد ہیں، حجر بھی عبد ہیں، جن و ملک بھی عبد ہیں۔ تو نور و بشر سب عبد ہیں۔ تو عبد و رسولوں سے بشریت کیسے ثابت ہو گئی؟ فرشتے بھی عبد ہیں، جنات بھی عبد ہیں۔ تو یہ ایک مسخ کرنا، دین میں فتنہ گری کرنا ہے۔ تو الا لیعبدون، صرف میں لفظ بتا رہا تھا بتانے کے لیے کہ لیعبدون، اور ہم نے انسانوں اور جنوں دونوں کو پیدا کیا تاکہ لیعبدون، عبادت کریں۔ تو عبادت کی وجہ سے یہ جن بھی عبد ہوئے، عبد ہوئے، کیا؟ عبادت کرنے والے، اور انسان بھی۔ تو گویا پھر وہ تو جنات بھی عبد ہیں، تو خالی بشر تو نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح قرآن مجید میں ہے، فرشتوں کے بارے میں فرمایا بل عباد مکرمون۔ یہ آپ کو بائی دی وے آ گیا نا، ایک مسئلہ ہے جو کئی بار چھڑتا ہے اور آپ کبھی بیان کریں گے تو آپ کے نالج میں آ گیا۔ تو دوسری آیت بل عباد مکرمون، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا عباد عبد کی جمع ہے، عباد عبد کی جمع ہے، کہ یہ بزرگی والے عبد ہیں، عباد ہیں، یہ برگزیدہ عبد ہیں، فرشتے برگزیدہ عبد، عباد عبد کی جمع ہے۔ تو فرشتے کیا ہیں؟ بشر ہیں یا نور ہیں؟ بولیے، نور ہیں۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو جو نوری مخلوق ہے ان کو عبد کہا ہے، ڈائریکٹ ان کو عبد کہا۔ بل عباد مکرمون، یہ سورہ انبیاء میں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں۔ تو اللہ نے فرشتوں کو کہا فرشتے بندے ہیں، فرشتے برگزیدہ بندے ہیں۔ تو بندے ہونے سے فرشتے بشر بھی بن گئے، عبد ہیں مگر بشر نہیں، کیا ہیں؟ نور ہیں۔ تو پتہ چلا کہ تمام فرشتے نور بھی ہیں اور عبد بھی ہیں۔ یہ جملہ لکھیں، تمام فرشتے نور بھی ہیں اور، تو گویا نور اور عبد میں کوئی تضاد نہیں ہے، نور ہونے اور عبد ہونے میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس طرح نور ہونے اور جن ہونے میں کوئی، بولیے، تضاد نہیں ہے۔ سو اسی طرح نور ہونے اور بشر ہونے، انسان ہونے میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ عبد کا تعلق تو اللہ کی بندگی سے ہے، جو بھی اللہ کی بندگی کرتا ہے وہ عبد ہے۔ چاند ستارے بھی عبد ہیں، اور شجر حجر درخت اور پتے بھی عبد ہیں۔ چاند ستارے شجر حجر درخت اور پتے بھی عبد ہیں۔ ہر چیز
اپنی شان اور حال